السلام علیکم ناظرین، آر آئی نیوز کے ساتھ میں ہوں راشد علی۔ اس وقت میں موجود ہوں رائل گرامر سکول اسٹریٹ اڈا بیگوالا میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رائل گرامر سکول کے پرنسپل عامر شہزاد صاحب۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سکول اوپننگ کیوں کی ہے، کس حوالے سے کی ہے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام عامر شہزاد ہے۔ تو میری ایجوکیشن جو ہے نا ایم اے BEd ہے، ایم اے اردو ہے اور BEd ہے۔ سر اس اڈے پہ کہہ لیں کہ صابر آباد اڈے پہ سکول اور بھی بہت سارے موجود ہیں، آپ نے یہاں پہ ایک سکول اوپن کیا رائل جو ہے گرامر سکول، اس کا مقصد کیا ہے اوپن کرنے کا؟ ہمارا جو ہے نا ایک موٹو ہے، ایک مقصد ہے ہمارا اسکول اوپن کرنے کا۔ ہم نے جس ڈگر پہ دوسرے اسکول چل رہے ہیں نا، اس ڈگر پہ اس اسکول کو لے کر نہیں چلنا، یعنی بچے آئیں کتابیں لے کر آئیں اور کتابیں لے کر اس کو رٹل گئیں اور چلے جائیں، ہمارا ایسا مقصد نہیں ہے۔ ہم بچوں کو نا اسکل بیس پروگرام کروا رہے ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم دے رہے ہیں، دینی اور دنیوی تعلیم دونوں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے دینی اور دنیوی تعلیم دونوں سیکھیں، صرف ایک تعلیم نہیں، کیونکہ دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم ہی اس مقصد کا حل ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا خاص ٹارگٹ ہے۔ اداروں کی طرف سے کمپلینز آ رہی ہیں کہ ادارے جو ہے نا وہ بچوں کی تربیت پہ بالکل فوکس نہیں کر رہے، لیکن ہمارا فوکس یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہو، بچوں کو پتہ ہو کہ والدین کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، بچوں کو پتہ ہو کہ بڑے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، بچوں کو پتہ ہو کہ اساتذہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو چھوٹے بڑے کی تمیز ہو، بچوں کو چلنے میں، راستے میں چلنے کے رول اینڈ ریگولیشن کا پتہ ہو، بچوں کو کھیلنے کے رول اینڈ ریگولیشن کا پتہ ہو۔ ہم نے ان کے لیے یعنی کمپیوٹر کی لیب ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم وہ بھی دکھائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور کمپیوٹر کے لیے ہم نے انسٹرکٹر کا رکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر، ویسے نہیں ہے ہم نے لیب بنا دی اور انسٹرکٹر نہ رکھا، انسٹرکٹر رکھا ہوا ہے۔ اور ناظرے کے لیے ہم نے انسٹرکٹر رکھا ہوا ہے۔ میں خود بھی الحمدللہ قاری قرآن ہوں، ٹھیک ہے، میں خود بھی عربی لہجے میں قرآن سکھا سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک فیمیل بھی رکھی ہوئی ہے اور خود بھی میں قرآن مجید کا لیکچر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا انگلش سپیکنگ کے حوالے سے، یعنی سپیکنگ کے بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں لوگوں کو۔ اکثر اسکول والے وہ کہتے ہیں کہ ہم انگلش سپیکنگ سکھائیں گے، وہ سکھاتے نہیں ہیں۔ اگر وہ سکھاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا ان سے علیحدہ فی لیتے ہیں۔ ہم جو منتھلی فی ہوتی ہے اسی میں ہم یہ سارا کام کریں گے، یعنی بچے کو ناظرہ بھی سکھائیں گے، ناظرہ عربی لہجے میں ہمارے بچے قرآن سیکھیں گے۔ ویسے نہیں ہے کہ جس طرح وہ مدرسے والے یا مسجد والے قاری صاحب نے پڑھا دیا یا آپ ہی نے پڑھا دیا، تو اس طرح کا وہ مقصد نہیں ہے ہمارا۔ ہم عربی لہجے میں بچے کو قرآن سکھائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے بچے سپیکنگ کریں گے تو ایسا وہ لہجہ وہ برٹش لہجہ ہوگا، برٹش لہجے میں بچے ہمارے سپیکنگ انگلش سیکھیں گے، اس کے لیے بھی ہم نے انسٹرکٹر رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے یعنی 3 انسٹرکٹر ہمارے پاس موجود ہیں جو گاہے بگاہے ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں فزیکل ایجوکیشن کے حوالے سے، یعنی سپورٹ کا ہم نے لیکچر رکھا ہوا ہے اور اس کے متعلق جو انسٹرکشن ہم لیتے ہیں وہ ان تینوں سے لیتے ہیں۔ ایک تو ہیں آرمی کے آفیسر تھے، ریٹائر ہو چکے ہیں، اور دوسرے 2 کراٹے ماسٹر ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی گاہے بگاہے ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اسکول کی دوسروں سے انفرادیت۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے علاقے میں جو سہولیات ہے یتیم بچوں کو پرووائڈ کی ہیں، یعنی یتیم بچوں کو ہم فری تعلیم دے رہے ہیں۔ اچھا سر، اگر میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ لیں گے گورنمنٹ ملازم ہے، ظاہر سی بات کیا ہے ان کو بھی کوئی سہولیات میسر کی ہوئی ہیں، ان کے لیے کوئی کہہ لیں پیکیج وغیرہ ہے؟ ہاں جی، گورنمنٹ جو ملازم ہے وہ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ان کے لیے ہماری خصوصی رعایت ہوگی، لیکن اگر یتیم بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں یا کوئی غریب بچہ آ جاتا ہے اور مستحق ہو، اور اس کو ہم ایجوکیشن فری دیں گے۔ مستحق ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے یہ جو ہیں پرنسپل عامر شہزاد صاحب کی زبانی سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یتیم بچے جو ہیں
وہ یہاں پہ فری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ انچارج نمائندگان منیر حسین اڈا بیگ۔